ایک تاجر جس نے دنیا دیکھی، دولت کمائی مگر سکون نہ ملا، کیا ایک قاضی اس کے سوالوں کا جواب دے سکتا ہے؟ یہ دنیا ایک بازار ہے، مگر اصل دولت کیا ہے؟ ایک تاجر نے پوچھا۔ ایک قاضی نے جواب دیا۔ وہ جواب کیا تھا؟ چلیے سنتے ہیں۔ شام کا وقت تھا، سورج آخری بار اپنے آفاق پر اپنی روشنی بکھیر رہا تھا۔ شہر بغداد کے ایک پرانے محلے میں ایک چھوٹی سی مسجد کے ساتھ ایک قدیم مدرسہ تھا، جس میں بزرگ قاضی عبدالحمید اپنے طالب علم کو اخلاقیات اور دین کا درجہ دیا کرتے تھے۔ وقت نے ان کی ریشے سفید اور برف کے جیسے بنا دیے تھے، مگر ان کی آنکھوں کی روشنی ابھی بھی حکمت اور بصیرت سے بھرپور تھی۔ ایک دن جب قاضی صاحب اپنے طالبات کے درمیان بیٹھ کر علم و ادب کی باتیں کر رہے تھے، ایک تاجر حضرت احمد بن خالد ان کے حضور میں حاضر ہوا۔ یہ تاجر مشرقی ملکوں سے تجارت کرتا تھا اور نئے نئے الجھنوں اور سوالوں میں گھرا ہوا تھا۔ اس نے قاضی صاحب سے کچھ ایسے سوال کیے جو صرف کتابوں میں نہیں بلکہ زندگی کے گہری تجربے میں چھپے تھے۔ قاضی صاحب، علم اور حکمت کا سبق ہم سب کو ملتا ہے، مگر اصل راہ وہ ہے جو ہمارے دل کو سکون دے۔ اس نے کہا، میں چاہتا ہوں کہ آپ میرے کچھ سوالوں کا جواب دیں، لیکن اس کے لیے آپ کو میرے ساتھ سفر پر نکلنا پڑے گا۔ قاضی صاحب ایک گہری سوچ بھری نگاہ سے تاجر پر ڈالی، پھر مسکرا دیے۔ اگر علم کا حصول صرف کتابوں سے ممکن ہوتا تو پھر صوفیاء اکرام دنیا بھر کا سفر کیوں کرتے؟ انہوں نے کہا، میں تیار ہوں۔ حضرت احمد بن خالد صرف ایک عام تاجر نہیں تھا، اس کی زندگی میں کچھ ایسے موڑ آئے تھے جو اس کی دل اور ذہن کو الجھنوں میں ڈال دیا تھا۔ اس کی ماضی پرانی کتاب کی طرح تھی، جس میں ہر صفحہ ایک نیا دکھ، ایک نیا سبق اور ایک نیا سوال کا اظہار کرتا تھا۔ کہا جاتا ہے کہ وہ ایک وقت میں صرف تجارت کا نہیں بلکہ محبت کا بھی سوداگر تھا، مگر ایک دن اس کے دل کے قریبی شخص نے اس سے منہ موڑ لیا۔ کیا وجہ تھی؟ کیا اس کا مال و دولت اس کے دل کی خلیصیت کا مددگار نہیں بن سکا، یا اس نے خود کسی چھپی ہوئی حقیقت سے آنکھیں چرائی تھی؟ تاجر قاضی صاحب سے سوال پوچھتا ہے، قاضی صاحب، کیا انسان کی قسمت اس کے اعمال کا نتیجہ ہے یا سب لکھا جا چکا ہے؟ اس نے پوچھا۔ قاضی صاحب نے ایک گہری سانس بھری۔ قاضی صاحب نے کہا، انسان جو بوئے گا وہی کاٹے گا، مگر ہر فصل کی قسمت ہوا اور مٹی کے ہاتھوں میں بھی ہوتا ہے۔ یہ سمجھنا ضروری ہے کہ کون سا بیج ہم نے اپنی مرضی سے بویا ہے اور کون سے ہمیں ہواؤں نے دے دی ہے۔ حضرت احمد بن خالد نے چپ چاپ اس جواب کو اپنے دل کے ایک کونے میں محفوظ کر لیا۔ یہ صرف علمی سوالات نہیں تھے جو اس کے ذہن میں اتر رہے تھے، بلکہ اس کی دل کی ایک بے چینی تھی، ایک ایسی بے چینی جو نہ مال سے ختم ہوتی تھی اور نہ ہی سفر سے۔ اس کا اصل مقصد صرف علم حاصل کرنا نہیں تھا، وہ کسی جذباتی اور روحانی مسئلے کا حل چاہ رہا تھا، مگر شاید اب تک اس نے خود بھی یہ بات سمجھ نہیں پائی تھی۔ رات کا اندھیرا گر رہا تھا۔ قاضی صاحب اپنی سفید عمام باندھ کر، ایک لمبا عبا پہن کر، اپنی چھوٹی سی پوٹلی سمیٹ کر تاجر کے ساتھ روانہ ہو گئے۔ ان کا مکمل لباس ایک پرانے دلی یا لاہور کے کسی قاضی کی طرح تھا، ایک محترم شخصیت جو صرف انصاف نہیں بلکہ حکمت بھی بانٹتا تھا۔ راستے میں ان دونوں کے درمیان گفتگو شروع ہوئی۔ تاجر نے پوچھا، قاضی صاحب، سب سے بڑا انصاف کیا ہے؟ قاضی صاحب نے چند لمحوں کے لیے سوچا، پھر جواب دیا، انصافی یہ ہے کہ آدمی صرف دوسروں کے حق میں انصاف نہ کرے بلکہ اپنے دل کے ساتھ بھی انصاف کرے۔ بہت سے لوگ دوسروں کے ساتھ تو سچائی سے کام لیتے ہیں، مگر جب اپنی کمزوری کا معلوم ہوتا ہے تو آنکھیں بند کر لیتے ہیں۔ تاجر اس جواب میں سوچ میں پڑ گیا۔ سفر لمبا تھا اور ہر موڑ پر نئے سوال ان دونوں کا انتظار کر رہے تھے۔ تاجر جو صرف مال اور تجارت کا سوچنے والا شخص تھا، اس نے پوچھا، کیا صرف روحانیت ہی
असल हकीकत है, दुनिया का असल मकाम क्या है। काजी साहब ने मुस्कुरा दिए। दुनिया एक बाजार है जिसमें हर शख्स कोई ना कोई सौदा कर रहा है। कुछ लोग माल लेकर आते हैं, कुछ मोहब्बत और कुछ सिर्फ समझाने का जज्बा लेकर आते हैं। जो दुनिया को सिर्फ तिजारत समझा जाता है, वो कभी असल दौलत कभी नहीं पा सकता। ताजिर ने सोच भरी निगाह से देखा, मगर जब इंसान भूखा हो तो क्या रूहानियत उसका पेट भर सकती है। काजी साहब ने मुस्कुरा कर मिसाल दी। एक शख्स था जो सिर्फ रोटी के पीछे भागता था, मगर उसकी जब रूह बेचैन हुई तो उसका माल भी उसे सुकून न दे सका। ये मुकलमा ताजिर के जहन में एक नया सवाल छोड़ दिया। ये सफ़र सिर्फ जिस्मानी सफ़र नहीं, बल्कि एक रूहानी सफ़र भी बन गया था। रात गहरी हो चुकी थी। आसमान पर चमकते सितारे लग रहे थे, जैसे किसी ने सिराए मखमल पर हीरे जोड़ दिए हों। काफिला एक सुनसान वादी में कयाम कर रहा था, जहाँ सिर्फ मशालों की हल्की सी रोशनी और दरख्तों की सरसराहट सुनाई दे रही थी। काजी साहब और ताजिर एक छोटी सी आग के इर्द गिर्द बैठे थे। सफर का आखिरी मोड़ आ चुका था। ताजिर के चेहरे पर पहले जैसी गमगीन उलझन नहीं थी, मगर एक अजीब सी बेचैनी अभी भी उसके दिल में थी। ताजिर साहब काजी से धीमी आवाज में कहा, आपने दुनिया देखी, माल देखा, इज्जत देखी, मगर अब बताएं, आपने असल में क्या पाया। ताजिर ने गहरी सांस ली, फिर काजी के आंखों में देखा। मुझे लगता था कि सफर के आखिरी मोड़ पर मुझे अपने सवालों का जवाब मिल जाएंगे, मगर जितना सीखा उतना ही नया समझने का जज्बा बढ़ता गया। काजी साहब ने मुस्कुरा दिए। यही तो असली इल्म है कि इंसान को समझ आ जाए कि वह अब तक कुछ नहीं जानता था। सफ़र का असल मकसद मंजिल नहीं होती, बल्कि सफ़र खुद एक मंजिल होती है। ताजिर ने अपनी पोटली खोली, जो सिक्कों और जवाहरात से भरी हुई थी। उसने वो काजी साहब के सामने रख दी। ये सब आपका है। आपने मुझे वो चीज़ दी है जो किसी और ने नहीं दी थी। काजी साहब ने सिर्फ मुस्कुरा कर अपनी लाठी उठाई और ज़मीन पर एक सीधी लकीर खींच दी। अगर तुम्हारी दौलत असल सुकून दे सकती थी, तो ये लकीर तुम्हारे दिल का उलझन मिटा देती। फिर उन्होंने एक और छोटी सी लकीर खींच दी, जो पहले से मिलती थी। मगर असल सुकून सिर्फ जब मिलता है जब इंसान को समझ आता है कि उसका सफ़र सिर्फ दुनिया का नहीं, बल्कि रूह का भी है। ताजिर ने एक पल के लिए अपनी आंखें बंद कर ली। जब खोली तो उसकी आंखों में एक नया नूर था। मुझे समझ आ गया काजी साहब। काजी साहब ने सिर्फ मुस्कुरा दिए। चंद दिन बाद जब सफ़र ख़त्म हुआ तो दुनिया ने एक ताजिर को नहीं, बल्कि एक बदला हुआ इंसान को देखा। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो अपनी राय ज़रूर बताएं। चलिए, इसी के साथ आपका भाई आपसे विदा लेता है। मिलेंगे अगले ऐसे ही मज़ेदार कहानियों के साथ। खुदा हाफिज़।